اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدڑ کے حوالے سے حیران کن انکشافات ہوئے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے اور پوری کہانی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ کیا اداکارہ مومنہ اقبال عورت کارڈ کھیلنے جا رہی ہیں؟ اس واقعے کے پیچھے، اس پورے معاملے کے اندر اصل جو کہانی ہے وہ جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے تو لوگ جو ہیں وہ حیران رہ گئے ہیں کہ یہ معاملہ آخر نکلا کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ حال ہی میں اداکارہ مومنہ اقبال نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام پیج کے اوپر ایک سٹوری لگائی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک لیگی کارکن جو ہیں وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میری زندگی کو خطرہ ہے، اور میں نے اس سے پہلے کئی بار NCCI میں درخواست بھی دائر کروائی اور میں نے متعدد بار پولیس افسران سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اب جناب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، محترمہ خود جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں۔ محترمہ نے، مریم نواز صاحبہ نے اس معاملے کا نوٹس لیا۔ نوٹس لینے کے بعد یہاں تک بھی ہمیں مبینہ طور پر خبریں سننے کو ملی کہ اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم اس کو کر دی گئی ہے اور معاملے کی اصل تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب جب معاملے کی اصل تحقیقات کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد جو کہانی کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب لیگی کارکن جو ثاقب خان چدڑ جن کا نام سامنے آیا ہے، وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر مسلم لیگ نون کے اندر انہوں نے شمولیت کی تھی، اور اس حوالے سے ان کا اصل چہرہ کیا ہے وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب ثاقب خان چدڑ کا نام سامنے آتا ہے تو ایک دفعہ سوشل میڈیا پر ہلچل مچ جاتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی سوشل لائف کو دکھانے والا، اپنی لینڈ کروزرز، اپنے V8 ڈالوں کو اور بڑے لشکر، لاہو لشکر کے ساتھ، بڑے پروٹوکولز کے ساتھ نکلنے والا اور آئے روز سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آنے والا نوجوان MPA جو ہے، آخر وہ کیا مومنہ اقبال کو دھمکیاں لگاتا رہا؟ تو جناب والا آپ کو بتاتے چلے جائیں، یہ کہانی کا دوسرا رخ کھل کر سامنے اس لیے آیا ہے کہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جب سینئر صحافی حضرات نے یا ہمارے ذرائع نے اس کے اوپر تحقیق کی تو ہمیں کچھ خبریں ملی۔ وہ خبریں کچھ یوں تھی کہ جناب آج سے 4 سال قبل اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدڑ کے درمیان ایک بہت ہی اچھی دوستی ہوئی، اور وہ دوستی جو ہے وہ بعد میں ایک رشتے میں بدلنے کے لیے اس کی ایفرٹس جاری ہوں گی۔ اب جناب مومنہ اقبال صاحبہ جو ہیں وہ ثاقب خان چدڑ کے ساتھ ریلیشن میں آتی ہیں اور ان سے مہنگے تحفے تحائف بھی لیے جاتے ہیں، مہنگی گھڑیاں لی جاتی ہیں، برانڈز کی شاپنگز کی جاتی ہیں، ایون کہ جو آؤٹ آف کنٹری ٹور بھی کروائے جاتی ہیں۔ جناب والا اب 4 سال تک ایک مشہور اداکارہ اور ایک لیگی رکن صوبائی اسمبلی کے درمیان جو تعلقات تھے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اب معاملے میں جو ہڈی جو بنتی ہے اس پیار کی، محبت کی کہانی کے اندر، وہ ثاقب خان چدڑ کی اپنی ہی وائف بنتی ہے۔ ایک دن اس کی وائف کو پتہ چلتا ہے اور جو وہ فون اٹھاتی ہے اور مومنہ اقبال کو دھمکیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ ہم وہ کریں گے کہ تم بھول جاؤ گے سب کچھ۔ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی شوہر کی بیوی کو اس کے لیونگ ریلیشن شپ کا کچھ بھی پتہ چلتا ہے تو وہ سیخ پاؤ ہوتی ہے، اس کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے آپ سے باہر آتی ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت اس قدر کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو کوئی بھی عورت ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اب جناب جب یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں تو اس کے بعد محترمہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی یہ ایک تحریر لکھ دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے دھمکی، اور اسی لیے NCCI کے اندر یہ درخواست دائر کرتی ہیں، اور اس میں 22 مئی کو جو کہ آج کے دن جو ہے وہ اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ، مومنہ اقبال کے وکیل نے ثاقب چدڑ اور اس کی بیوی کو عدالت کے اندر NCCI نے طلب کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے بیان ریکارڈ کروا لیے گئے۔ اب جناب والا کہانی کچھ یوں ہے کہ اداکارہ صاحبہ جب ان سے شاپنگز کرتی رہیں، جب ان کے ساتھ ٹورز کرتی رہیں، تب انہوں نے ان کو کوئی ہراساں نہیں کیا، ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ جب ان کی بیگم کو شادی کا پتہ چلا اور مومنہ اقبال کو بھی شادی کا پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان شادی ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس محبت کے رشتے کے اندر دراڑیں پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اب جناب وہ دراڑیں بڑھتی گئی اور کہانی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کھل کر سامنے آ گئی۔
अभी तक साकिब चद्दड़ ने कोई भी मोमना इकबाल के हवाले से चैट लीक नहीं की, कोई तस्वीर लीक नहीं की और अभी तक वो खामोश हैं। और उनके वकील मियां अली इशफाक जो कि बड़े एक फेमस एडवोकेट हैं, इससे पहले जो है वो रजब भट्ट का भी केस लड़ चुकी हैं और पीटीआई के कई कारकुनान के रहनुमाओं के भी वो केसेस लड़ चुके हैं और हमेशा से जहाँ तक मैंने देखा है उनके केस में उन्हें बड़ी सक्सेसफुल वो जो रेशो उनकी रही है। तो जनाबे वाला अब जनाब साकिब चद्दड़ साहब बहुत जल्द हो सकता है, ये मैं अपना एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि बहुत जल्द मोमना इकबाल की तस्वीर या कोई चैट्स जो है वो लीक हो सकती है या फिर अदालत के अंदर जो है वो सबूत पेश किए जा सकते हैं कि मोमना इकबाल के साथ साकिब चद्दड़ का किस तरह का ताल्लुक था और क्या मोमना इकबाल इन तमाम चैट्स और एविडेंस के सामने आने के बाद अपने आप को जो है वो कोसेगी, क्या वो शर्मिंदा होगी, क्या उसे एम्बैरसमेंट होगी, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि साकिब चद्दड़ साहब वो असल चेहरा है कि जो आज से चंद साल कबल एक पुलिस स्टेशन के अंदर गिरफ्तार होते हैं। वहाँ पर एक हमारी एंकर अनीला ज़का उसका इंटरव्यू करती हैं और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि फ़लाँ डॉक्टर आपका क्या लगता है, तो वो कहता मेरा रिश्तेदार है, लेकिन वो कहती वो तो मानने से इनकार कर रहा है, तो आप क्या करते। तो जनाबे वाला ये ट्रांसप्लांट का मकरू धंधा करते थे, गुर्दा फरोशी करते थे। आप इस बात से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी किस्मतों के, हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले करने वाले, हमारे तालीम के, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पाकिस्तान के फ़ैसले करने वाले, पार्लियामेंट में बैठने वाले जो लोग हैं वो एक तो अपना ज़मीर फ़रोश भी हैं, वो गुर्दा फ़रोश भी हैं, वो सब कुछ हैं। अब जनाब साकिब चद्दड़ साहब इससे पहले जो है उनका असल चेहरा ये है कि वो गुर्दे भी फ़रोख्त करते थे, वो गिरफ़्तार भी हो चुके हैं और उसके बाद इमरान खान के नाम पर, अब यहाँ पर भी आप ये सोचें कि इमरान खान के नाम पर लोगों ने किस शख्स को वोट दिए और फिर उस शख्स ने अपनी असलियत दिखा दी और दिखाने के बाद वो नून लीग के अंदर आए और उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। और आज जो है वो साकिब चद्दड़ के हवाले से वो भी वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं और मोमना इकबाल के रिश्ते के हवाले से भी दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्या कसूरवार मोमना इकबाल है या साकिब चद्दड़? अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।